بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فقدم سے لے کر من فرعیت العالمیت لہو تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ان الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے، قدم اور اقرب، کہ ان میں سے کون سا غیر منصرف ہیں اور کون سا منصرف ہے۔ اس کے بعد اسباب منع صرف میں سے چوتھا جو سبب ہیں یعنی معرفہ ہونا، یہ پڑھیں گے۔ فقدم وہو مؤنث معنوی، قدم جو ہے یہ مؤنث معنوی ہے اور سماعی ہے، بے اعتبار معناہ الجنسی، اپنے جنسی معنی ہونے کے اعتبار سے۔ اذا سمی بہ رجل، جب موسوم کر دیا جائے اس کے ساتھ کسی شخص کو، منصرف، تو پھر یہ منصرف ہوتا ہے۔ لأن التانیث الاصلیہ، کیونکہ تانیث اصلی جو ہے زال بالعالمیت، زائل ہو جاتی ہے عالمیت کے ساتھ، للمذکر، جو کہ مذکر کا عالم ہو، من غیر ان یقوم شیء مقامہ، یعنی اس کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو کھڑے ہونے کے بغیر۔ والعالمیت وحدہا، اور عالمیت اکیلا، لا تمنع صرف کو منع نہیں کر سکتا، یعنی غیر منصرف نہیں بن سکتا عالمیت کی وجہ سے، اکیلے عالمیت کی وجہ سے۔ اقرب وہو مؤنث معنوی سماعی، اقرب جو ہے مؤنث معنوی ہے اور سماعی ہے، بے اعتبار معناہ الجنسی، اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے۔ اذا سمی بہ رجل، کہ جب موسوم کر دیا جائے اس کے ساتھ کسی شخص کو، ممتنع، تو یہ غیر منصرف ہے۔ ممتنع صرفہا، اس کو منصرف پڑھنا منع ہے۔ لأنہ وإن زال التانیث بالعالمیت للمذکر، اگرچہ تانیث عالمیت کی وجہ سے زائل ہے جو کہ مذکر کے لیے ہے۔ فالحرف الرابع، چوتھا حرف جو ہے، قائم مقامہ، وہ تانیث کے قائم مقام ہے۔ بدلیل، دلیل یہ ہے، انہ اذا صغر قدم، کہ جب قدم کی تصغیر کی جائے تو ظہرت تاء المقدرۃ، تو تاء مقدرہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ کما یقتضیہ قاعدۃ التصغیر، کہ جس کا تقاضا تصغیر کا قاعدہ کر رہا ہے۔ فیقال قدیمۃ، تو قدیمۃ کہا جائے گا، یعنی تا اس میں موجود ہے۔ بخلاف اقربا، بخلاف اقرب کے، فإنہ اذا صغر، جب اس کی تصغیر بنائی جائے، یقال کہا جاتا ہے، اقیرب کہا جاتا ہے، من غیر اظہار تا کے اظہار کے بغیر۔ لأن الحرف الرابع، کیونکہ چوتھا حرف جو ہے، قائم مقامہ، قائم مقام ہے تانیث کے۔ فاقرب جو ہے، اذا سمی بہ رجل، جب موسوم کر دیا جائے اس کے ساتھ کسی شخص کو، امتنع صرف ہو، تو یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا، اس کا صرف پڑھنا، منصرف پڑھنا منع ہے۔ للعالمیت و تانیث الحکمی، عالمیت اور تانیث حکمی کی وجہ سے۔ یہاں سے مصنف جو ہے چوتھا سبب بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، المعرفۃ، معرفہ۔ المعرفۃ ای التعریف، معرفت سے مراد تعریف ہے۔ لأن سبب منع صرف وہو وصف التعریف، کیونکہ منع صرف کا جو سبب ہے وہ تعریف کی وصف ہیں۔ لا ذات المعرفت، نہ کہ ذات معرفہ۔ شرطھا، معرفہ کے لیے شرط یہ ہے، ای شرط تاثیرھا فی منع صرف، منع صرف میں اس کی تاثیر کی شرط جو ہے، ان تکون عالمیتاً، کہ وہ عالم ہو۔ ان تکون یعنی معرفہ جو ہے، ان تکون ھذا النوع، کہ معرفہ
کا نوع جو ہے من جن سے تعریف سے ہو، یہ نوع جو ہے جن سے تعریف سے ہو. اعلی ان تکون الیاء مصدریتن، کہ یہ یا جو ہے بنابر اس کے کہ یہ یا مصدریہ ہوگی، یا او منصوبتن، یا منصوب ہوگی، ان منصوب الی العالمیت ہوگی، الی العالم، عالم کی طرف. بان، بائیں طور پر، بیان تکون حاصلتن فی ضمنہ اعلی ان تکون الیاء للنسبت، بائیں طور پر کہ تعریف حاصل ہو عالمیت کے ضمن میں بنابر اس کے کہ یا نسبت کے لیے ہو. وانما جعلت مشروطۃ بالعالمیت، اور معرفہ کو مشروط کر دیا عالمیت کے ساتھ. لأن تعریف المضمرات والمبہمات لا یوجد الا فی المبنیات، کیونکہ مضمرات مبہمات جو ہیں یہ مبنیات میں پائے جاتے ہیں. ومنع صرف من احکام المعربات، اور منع صرف جو ہیں یہ معرب کے احکام میں سے ہیں. وتعریف باللام او الاضافۃ یجعل غیر المنصرف منصرفا، اور معرب باللام ہونا، معرب بالاضافت ہونا، یہ غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتی ہیں. او فی حکم المنصرف، یا منصرف کے حکم میں کر دیتی ہیں. کما سیجو، جس طرح کے اس کا ذکر آئے گا. فلا یتصور کونہ سببا لمنع صرف، پس معرفہ جو ہیں اس کا ہونا متصور نہیں ہو سکتا منع صرف کے لیے سبب کے طور پر. فلم یبقى الا التعریف العالمی، پس باقی نہ رہا مگر وہ تعریف جو عالمیت سے حاصل ہو. وانما جعل المعرفۃ سببا، معرفہ کو سبب قرار دیا. والعالمیت شرطها، عالمیت کو شرط قرار دیا. ولم يجعل العالمیت سببا، اور عالمیت کو سبب نہیں بنایا. کما جعل البعض، کہ جس طرح کے بعض نے بنایا ہے، یعنی علامہ زمخشری نے. لان فرعیت تعریف لتنکیر، کیونکہ تعریف کا فرع تنکیر کے لیے ہونا اظہرو، یہ زیادہ واضح ہیں. من فرعیت العالمیت لہو، بجائے عالمیت کا فرع ہونا تنکیر کے لیے. فقدم وهو مؤنث معنوی سماعی باعتبار معناه الجنسی. قدم کا لفظ جو ہے یہ مؤنث معنوی ہے اور سماعی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤنث سماعی اس لیے ہے کہ اس کا معنی جنس والا ہے، یعنی یہ عضو اعضاء میں سے ہیں، اور اعضاء کے نام جو ہیں وہ مؤنث سماعی ہوتے ہیں. تو یہ مؤنث سماعی ہے. اب اگر قدم کا لفظ جو ہے یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، مثال کے طور کوئی شخص ہے جو بہت تیز چلتا ہے، تیز رفتاری میں مشہور ہے، تو اس کو قدم کہہ دیا جائے کہ یہ قدم ہے، اس کا نام رکھ دیا جائے تیز رفتاری کی وجہ سے. تو اب اس میں جو مؤنث معنوی ہے وہ عالمیت کی وجہ سے زائل ہو جائے گی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث معنوی کے لیے عالمیت شرط وجوب کی بھی بن سکتی ہے، لیکن ان میں 3 امور میں سے کسی ایک امر کا پایا جانا ضروری ہے. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ عالمیت جب مذکر کی بن جائے، تانیث معنوی میں، یعنی وہ مؤنث معنوی کے بجائے وہ نام جو ہیں وہ مذکر کی بن جائیں، تو پھر عالمیت شرط وجوب کے لیے 3 امور میں سے کسی ایک امر کا پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ ایک ہی پایا جانا ضروری ہے، اور وہ ہے زائد علی الثلاثہ ہونا. تو قدم کا جو لفظ ہے یہ مذکر کا نام رکھ دیا جائیں، اگرچہ یہ مؤنث معنوی ہے اور سماعی ہے، لیکن جب مذکر کا نام رکھ دیا جائیں تو پھر اس کی عالمیت کی وجہ سے وہ تانیث اصلی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ زائد علی الثلاثہ ہوتا، تاکہ یہ چوتھا حرف جو ہیں وہ تانیث پر، یعنی تانیث کے قائم مقام ہوتا. تو وہ نہیں ہے، یعنی قدم ان میں 3 حروف ہیں، چوتھا حرف ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ منصرف پڑھا جائے گا. کیونکہ تا کا جو نمبر آتا ہے وہ 3 حروف کے بعد آتا ہے. ضاربتن، تو ضاربتن میں 3 حروف کے بعد تا کا نمبر آتا ہے، تو لہٰذا ان میں 3 حروف ہیں، تو تا کے لیے نمبر نہیں رہا کہ تاکہ اس کی جگہ پر تا کی جگہ پر کسی چیز کو کڑا کر دیتا، حرف کو کڑا کر دیتا، تو وہ جگہ نہ رہی، تو لہٰذا یہ منصرف پڑھا جائے گا. فقدم وهو مؤنث معنوی سماعی باعتبار معناه الجنسی ہے. قدم جو ہے یہ مؤنث معنوی ہے، سماعی ہے،
بیعتبار اپنے جنسی معنی کے، اذا سمی به رجل جب موسوم کر دیا جائے اس کے ساتھ کسی شخص کو تو منصرف، یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ لأن تانیث الاصلیہ زال بالعالمیت للمذکر ہے، کیونکہ تانیث اصلی جو ہے وہ عالمیت کی وجہ سے زائل ہو گئی جو عالمیت مذکر کی ہے۔ من غیر ان یقوم شیء مقامہ، اور اس کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو بھی کھڑا نہیں کر دیا، یعنی کوئی چیز اس کے قائم مقام بھی نہیں ہے۔ والعالمیت وحدہ، تو صرف اس کے اندر وہ عالمیت ہی رہی، تو لا تمنع صرفہ، اور صرف عالمیت کی وجہ سے کوئی اسم جو ہے وہ غیر منصرف نہیں بنتا۔ وَأَقْرَب، اقرب بھی مؤنث مانوی ہے اور سمائی ہے، باعتبار اپنے جنسی معنی کے، اور جب اقرب نام رکھ دیا جائے کسی شخص کا، مثال کے تو اس کا کسی ایسے شخص کا نام رکھ دی جائے جو لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتا ہو، کیونکہ بچو جو ہیں وہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے، تو کسی کا نام رکھ دیا جائے وہ اقرب، کہ یہ شخص جو ہے زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کا نام بھی اقرب رکھ دیا۔ تو اقرب جو ہے جب مذکر کا عالم ہوا تو اس کے اندر جو تانیث ہے وہ زائل ہو جاتی ہے عالمیت للمذکر کی وجہ سے، لیکن ان میں 4 حروف ہیں، عین کاف را با، تو با جو ہے یہ قائم مقام تانیث کے ہیں، تو لہذا اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ وَأَقْرَبُ وَهُوَ مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِيٌّ سِمَاعِيٌّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِيِّ، اقرب جو ہے یہ مؤنث مانوی سماعی ہے اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے۔ اذا سمی به رجل، جب یہ کسی مذکر کا نام رکھ دے جائے، ممتنعون صرفها، تو اس کو منصرف پڑھنا منع ہے۔ لأنه وإن زال التانیث بالعالمیت للمذکر، اگرچہ تانیث جو ہے وہ زائل ہو گئی عالمیت للمذکر کی وجہ سے، فالحرف الرابع قائم مقامہ، لیکن چوتھا حرف جو ہے یہ قائم مقام ہے تانیث کے۔ بے دلیل، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قدم کا جو تصغیر ہے وہ قدیمتن ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تا موجود ہیں، کیونکہ اگر چوتھا حرف ہوتا تو تا ظاہر نہ ہوتی، اگر چوتھا حرف ہوتا، اور اقرب میں اقیربن آتا ہے، اقیربتن نہیں آتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چوتھا حرف جو ہے با، یہ قائم مقام تا کے ہیں، اگر یہ قائم مقام نہ ہوتا تو یہ اس میں بھی تا موجود ہوتی۔ بدلیل انه اذا صغر قدم ظهر التاء المقدرۃ، جب قدم ان کو مصغر پڑھا جائے، یعنی اس کی تصغیر کر دیا جائے، ظہر التاء المقدرۃ، تو تا مقدر جو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، کما یقتضی ہے قاعدۃ التصغیر، جس طرح کے تصغیر کا قاعدہ بھی تقاضا کرتا ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے قدیمۃ، بخلاف اقرب، بخلاف اقرب کے، فإنه اذا صغر، جب اس کی تصغیر بنا دیے جائیں، یقال اقیربن، تو اقیربن کہا جاتا ہے، من غیر اظہار التاء، یعنی تا کے اظہار کے بغیر، لأن الحرف الرابع، کیونکہ چوتھا حرف جو ہے قائم مقام ہو، یہ تا کے قائم مقام ہے۔ فاقرب اذا سمی به رجل، جب اقرب کا لفظ جو ہے کسی کا نام رکھ دیا جائیں، امتنع صرف ہو، تو یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا، للعالمیت والتانیث الحکمی، عالمیت اور تانیث حکمی کی وجہ سے۔ یہاں سے مصنف جو ہے اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب جو ہے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں المعرفۃ ای التعریف، معرفہ سے مراد یہاں پر ذات معرفہ نہیں ہے بلکہ تعریف مراد ہیں جو وصف معرفہ ہیں، کیونکہ اسباب منع صرف جو ہیں جتنی بھی ہیں یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں، اور سبب جو ہے وصف کے قبیل سے ہیں نہ کہ ذات کے قبیل سے۔ ای التعریف لأن سبب منع صرف، کیونکہ منع صرف کا جو سبب ہے ہوا وصف التعریف ہے، وہ تعریف کا وصف ہے، لا ذات المعرفت، نہ کہ معرفہ کی ذات۔ شرطها ای شرط تاثیرها فی منع الصرف ان تکون عالمیتا، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معرفہ کے لیے عالمیت شرط قرار دیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عالمیت نہیں ہے، معرفہ پھر بھی ہے، جس طرح کہ الرجل کہنا یا رجل کہنا، تو یہاں پر عالمیت نہیں ہے لیکن معرفہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عالمیت جو ہے یہ وجود معرفہ کے لیے، یعنی ذات معرفہ کے وجود کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ معرفہ کی شرط تاثیر ہے غیر منصرف میں، یعنی معرفہ جو ہے غیر منصرف کا سبب تب بن سکتا ہے جب کہ وہ عالم ہو،
अन तकून आलमियतन, कि वो आलम हो, आई तकूना हाज़न नौआ मिन जिन्स तारीफ अला अन तकून अलिया मज़दरियतन और मंसूबतन इलल आलम। ये 12 सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल जो वारद होता है कि शर्तुहा ये मुब्तदा है और अन तकूना ये बतवील मजदर होकर फिर मुब्तदा है और कौनुहा के माने में हो जाएगा कौनुहा, और आलमियतन ये इसमें या मजदरिया है तो इसका भी इबारत हो जाएगी कौनुहा आलमन। तो इबारत ही बन जाएगी शर्तुहा कौनुहा कौनुहा आलमन। तो इसमें कौन का तकरार आ रहा है जिसका बज़ाहिर कोई फायदा नजर नहीं आता। तो शारह ने इसके दो जवाब दिए हैं। पहला जवाब तो यह दिया है कि आलमियत में या जो है ये ताए मजदरिये की है, मगर इसकी तावील कौन हा के साथ नहीं होगी बल्कि हाज़न नौ के तावील में होगी। हाज़न नौ कौन हा की तावील में नहीं है बल्कि हाज़न नौ के तावील में होगी, क्योंकि तारीफ जिन्स है और इसके अनवा होते हैं और आलम भी इसका एक नौ है। तो हासिल इबारत यह होगा कि मारिफा की सबबियत के लिए शर्त यह है कि वो मारिफा अनवाए तारीफ में से नौए आलमियत हो, न कि बाकी मुज़मरात मौसूलात वगैरह। अंतकूना हाज़न नौआ के जीन्स के जो अनवा है उनमें आलम वाला नौ मुराद है, बाकी अनवा मुराद नहीं है। अनवा मिन जिन से तारीफ के जिन से तारीफ में से ये नौ आला अन तकून या मजदरियतन कि ये या जो है वो मजदरिया हो, या दूसरा जवाब ये है मंसूबतन इलल आलम कि ये या जो है या तो मंसूब है इलल आलम आलमियत की तरफ मंसूब है। इसका जवाब इसकी तकरीर यह है कि ये जो आपने सवाल में कह दिया कि आलमियतन में या मजदरिया है, इसको हम या तस्लीम नहीं करते बल्कि हम कहते हैं कि ये या निस्बत की हैं और ताए तानीस की हैं, और हासिल इबारत यह होगी कौनुहा मंसूबतन इलल आलम। इसके सबबीत के लिए शर्त यह है कि मंसूब इलल आलम हो, यानी आलम के ज़िमन में हासिल और मौजूद हो, क्योंकि मारिफा आम है और आलम खास है और आम खास के ज़िमन में मौजूद होता है। जिस तरह के कलिमा जो है वो इसम के ज़िमन में भी पाया जाता है, फेल के ज़िमन में भी पाया जाता है और हरफ के ज़िमन में भी पाया जाता है। बहरहाल या को निस्बत के लिए बना लिया जाए तो फिर भी तकरार कौन का लुज़ुम नहीं आता, इन कौनुहा ये लाजिम नहीं आएगा। और मंसूबतन इलल आलम या निस्बतिया बना दिया जाए आलम की तरफ कि ये मंसूब है आलम की तरफ। बई तौर पर बेअन तकून हासिलतन फी ज़िम्निही अला अन तकून लियाउ लिन्निस्बत, बई तौर पर के तारीफ हासिल हो आलमियत के ज़िमन में, बई तौर पर कि या जो है वो निस्बत के लिए हो। व इन्नमा जुइलत मशरूततन बिल आलमियत, ये 12 सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल जो होता है कि मारिफा के तो दीगर भी अक़साम हैं, उनको शर्त क्यों करार नहीं दिया मारिफा के लिए। तो इसका जवाब ये है कि अस्माए मौसूलात अस्माए इशारात मुज़मरात ये तो मबनी होते हैं, मुअर्रब बिल्लाम मुअर्रब बिल इज़ाफ़त ये तो गैर मुनसरिफ को भी मुनसरिफ बना देते हैं, और मुनादा जो है मुनादा मुफरद मारिफा हो तो मबनी होता है, और अगर मुनादा मुजाफ हो या मुशाबह बिल मुजाफ हो तो फिर भी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता। तो आखिरी किस्म रह गई थी आलम, तो हमने आलम को शर्त करार दे दिया मारिफा के लिए। व इन्नमा जुइलत मशरूततन बिल आलमियत, मारिफा को मशरूत कर दिया आलमियत के साथ। लिअन्न तारीफ अल मुज़मरात वल मुबहमात ला यूजदु इल्ला फिल मबनियात, क्योंकि मुज़मरात मुबहमात और मौसूलात ये दोनों मुबहमात मुरादें, मुबहमात अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात को कहते हैं कि ये जो है ये मबनियात के कबील से। व मन व सर्फ मिन अहकामिल मुअर्रबात, और मना सर्फ जो है ये मुअर्रबात के अहकाम में से हैं। व तारीफ बिल्लाम अविल इज़ाफ़त, और मुअर्रब बिल्लाम होना मुअर्रब बिल इज़ाफ़त होना, यजअलु गैरल मुनसरिफ मुनसरिफन ये तो गैर मुनसरिफ को भी मुनसरिफ बना देते हैं। औ फी हुक्मिल मुनसरिफ
یا منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں. کما سیجو جس طرح کہ اس کا ذکر آئے گا. فلا یتصور کونہ سببا لمنع الصرف پس متصور نہیں ہو سکتا منصرف میں سبب کے طور پر معرفہ ہونا. فلم یبقى پس نہیں رہا الا تعریف العالمی مگر وہ تعریف جو عالمیت کے ساتھ حاصل ہو. تو عالمیت کو ہم نے شرط قرار دے دیا. وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا وَالْعَالَمِيَّةَ شَرْطَهَا وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَالَمِيَّةَ سَبَبًا. یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفہ کو غیر منصرف کا سبب اور عالمیت کو اس کی شرط قرار دے دیا. اس کے برعکس کیوں نہیں کیا؟ یعنی عالمیت کو سبب بنا لیا جاتا اور معرفہ ہونے کو اس کی شرط قرار لیا جاتا جس طرح کہ زمخشری نے کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف کے سبب ہونے کا مدار فرع ہونے پر ہے اور تعریف کی فرع تنکیر زیادہ ظاہر ہے بنسبت عالمیت کے، کیونکہ تنکیر کے مقابلے میں تعریف بولا جاتا ہے، عالمیت نہیں. وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا اور معرفہ کو سبب قرار دیا. وَالْعَالَمِيَّةَ شَرْطَهَا اور عالمیت کو معرفہ کی شرط قرار دے دیا. وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَالَمِيَّةَ سَبَبًا اور حالانکہ عالمیت کو سبب نہیں بنایا. کما جعل البعض جس طرح کہ بعض نے بنایا ہے. لأن فرعیت التعریف کیونکہ تعریف کی جو تعریف فرع ہے للتنکیر تنکیر کے لیے اظہر یہ زیادہ ظاہر ہے من فرعیت العالمیت لہو بجائے عالمیت کو فرع قرار دینا تنکیر کے لیے. آج ہم نے پڑھا ہے فقدم سے لے کر من فرعیت العالمیت لہو تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.